اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ۔ ترقی یافتہ پاکستان، یہ ہمارا خواب ہے کہ ہم پاکستان کو ترقی یافتہ دیکھیں۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پاکستان کو محفوظ بنائیں اور مضبوط بنائیں۔ ان تمام آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان کی جو انکم ہے، جو ایف بی آر جو کام کر رہا ہے، وہ اپنے ٹیکس کے اہداف پورے کرے۔ لیکن اسی سچویشن میں ایف بی آر منسٹری آف فائنانس کے ساتھ، چونکہ اس کے انڈر کام کرتا ہے، تو اس کو سب سے زیادہ پریشر ہوتا ہے ہر سال اپنا بجٹ پورا کرنے کا، جس میں کہ سب سے زیادہ اماؤنٹ ایلوکیٹ کی جاتی ہے وہ سود کے لیے کی جاتی ہے۔ جیسے پچھلے سال 10,000 ارب سے زیادہ کا سود تھا۔ بیسیکلی ہم پاکستانی قرض کے تلے اس طرح دبے ہوئے ہیں کہ جس سے کہ 11 سے 12 کروڑ کے قریب عوام غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، اور گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ اہداف پورے نہیں ہو رہے۔ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آئندہ آنے والا بجٹ ان کی ڈائریکشن کے مطابق 17 یا 18 ٹریلین کے قریب ہو۔ بہت بڑا بجٹ ہوگا یہ۔ اینی ہاؤ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایف بی آر کس طریقے سے اہداف پورے کرتا ہے، اس میں سیلریڈ پرسن کا کیا ہے، اور آج کے پروگرام میں تیسرا ٹاپک ہوگا کہ ہم پاکستانی اپنی انکم کیسے بڑھائیں۔ اس سلسلے میں آج ہمارے مہمان ہیں عبدالرزاق صاحب، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، ایکس ممبر آڈٹ ایف بی آر ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہم پاکستانی ترقی یافتہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں سر۔ جی سر آپ کی ماشاءاللہ پروفیشنل لائف مگر میں دیکھوں تو کم از کم بھی 50 سال سے زیادہ کی جی ہے۔ جی جی بالکل۔ اس 50 سال میں آپ نے زیادہ تر عرصہ پاکستان میں گزارا۔ جی انگلینڈ میں ہی رہے آپ، سعودیہ بھی گئے، اور ملکوں میں بھی آپ نے ایکسپیرینس حاصل کیا۔ تو پاکستان کو ترقی یافتہ پاکستان بنانے کے لیے آپ کے خیال میں ہمیں کیا اہداف اچیو کرنے چاہیے، کیا پالیسیز ڈیولپ کرنی چاہیے؟ پالیسیز دیکھیں، ایک محاورہ ہے کہ سسٹم ڈونٹ فیل دا پیپل، پیپل فیل دا سسٹم۔ سمجھے کہ صحیح، گہری بات ہے عام پاکستانیوں کے گہری لیے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سسٹم کوئی بھی بنا دیں، کامنس کا بنا دیں، اسلام کا بنا دیں، کیپٹل کا بنا دیں، اگر سسٹم صحیح بنے ہوں، اگر وہ امپلیمنٹ ہو جائے تو وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن بیچ میں لوگ جو ہے نا اس سسٹم کو خراب کر دیتے ہیں، اس کی تباہی کر دیتے ہیں۔ اب جو آپ نے کہا نا 50 سال، میں جب سے وہی سنبھالا ہے مثال کے طور پہ 50 سال تو سالڈ یہاں 75 میں پاکستان آیا، اس کے بعد 1-2 سال ادھر ادھر گزارے، لیکن مطلب ہے زیادہ تر یہیں گزارے۔ اس میں نے جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا کم از کم بزنس مین جو ہے نا ہر وقت روتا رہتا ہے کہ جی ملک گیا جی، ترقی ختم ہو گئی جی، بیڑا غرق ہو گیا جی، تپائی پھر گئی جی، اسی مر گیا جی، لٹ گئے جی، فلانا ہو گیا۔ اگلے مہینے ان کی گاڑی جو مرسیڈیز سے وہ تھنڈر برڈ پہ چلی جاتی ہیں، 14 کے بجائے 40 بندوں کو عمرہ کراتے ہیں، حج کراتے ہیں، 7 کے بجائے کو 40 گاواں دے دینے قربانی کے وقت۔ تو ان کے لیے ترقی تو بے شمار ہے، وہ ان کے لیے کوئی کمی نہیں ہے۔ پوری دنیا کی 3% آبادی جو ہے، بلکہ اس سے بھی کم، بہت 3% زیادہ ہی بتا رہا ہوں، 2% آبادی جو ہے وہ پوری دنیا کے وسائل پہ اور ویلتھ پہ قابض ہے۔ اس لیے جو آپ فرما رہے ہیں کہ 60% سے مطلب زیادہ لائن آف غربت کے لکیر کے نیچے چلے گئے ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ حرام خوری ہے، سیدھی بات بتاؤں میں آپ کو، کیونکہ اللہ کے قانون سے دور جا رہے ہیں، اور اللہ سے ہماری کمٹمنٹ تھی کہ یا اللہ ہمیں علیحدہ ملک دے دے، پھر ہم تیرے نام کا مطلب بول بالا کریں گے، وہاں پہ تیری مطلب احکامات چلیں گے۔ لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے اللہ تعالیٰ سے دغا کیا، جھوٹ بولا، منافقت کی۔ اس لیے مطلب اللہ تعالیٰ شاید ہمیں اس کی سزا بھی دے رہا ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ وہ اس میں اس طرح سے ہے کہ اگر ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے، سارے لوگ جو ہیں اللہ کی احکامات پہ عمل کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات پہ عمل کریں، باقی چھوٹے موٹے گناہ کرتے رہے، لیکن میجر گناہ جو ہے شہزادہ صاحب وہ ہے آپ کا سود خوری، حرام خوری۔ حلال بندہ کو کمانے کے تیار نہیں، اور حرام خوری، سود خوری کے نئے سے نئے طریقے ایجاد ہو گئے، اور تعبیریں ایجاد ہو گئی ہیں، اور فتویٰ فروش ایسے ہیں کہ وہ گورنمنٹ لیول پہ بھی سود کو جائز قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں پاکستان کا ترقی کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ ابھی آپ نے کہا نا کہ مضبوط پاکستان، محفوظ پاکستان، تو محفوظ پاکستان تو ہے،
کیونکہ ہمارے ایک جو ماشاءاللہ ہمسایہ ملک ہے، دوست ہے، وہ ہمارے بہت قریب ہے، وہ ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہے. باقی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا انفارچونیٹلی. اللہ سے مطلب شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بچا لیا. کمنگ بیک ٹو دس انکم کا جو سلسلہ ہے، میں مطلب ہے کہ 6 سال 6.5 سال حکومت کا ایک پیوٹ رہا ہوں، یعنی کی پوزیشن پہ رہا ہوں. وہاں پہ جو میں نے دیکھا ہے وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے بزنس مین ہیں یہ اور ان کے بیروکریٹ کے درمیان ایک مطلب ہے کہ نہ ختم ہونے جنگ جاری ہے. وہ کہتے ہیں یہ رشوت خور ہیں، وہ کہتے ہیں یہ فراڈیے ہیں، یہ سارے بے ایمان ہیں، چور ہیں، کوئی ٹیکس نہیں دینا چاہتا. وہ اس کو زیادہ سے زیادہ سخت قانون لے کے آتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ چیزیں نکالنے کے لیے مختلف استعمال کرتے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ ہاں جی. میرے حساب سے میں بڑی بریفلی بات کر رہا ہوں میرے اپنے ایکسپیرینس سے. سیلری کی بات کی آپ نے، سیلری کلاس کو اونلی 5% اسٹیٹ اوے ٹیکس لگا دیں، اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی سوال نہ کریں. اور جو کمپنی ہے، لمیٹڈ کمپنی ہے، اس کو 10% اوپر ٹیکس نہیں لگائیں، اور مطلب اکراس دا بورڈ. اور ان کے لیے بزنس مینوں کے لیے یہ درخواست ہے کہ وہ ساری انکم جتنی ہے وہ ساری کی ساری وائٹ شو کریں اسٹیٹ آن دا بورڈ، چاہے وہ زبانی ہو، کلامی ہو، چاہے ڈاکومنٹس کے تھرو ہو. تو یہ آپ کے پاس ریونیو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اتنا ریونیو آئے گا آپ کے پاس. سر آپ نے کوزے میں بند کر دیا پچھلے 2.5 منٹ میں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کیا پالیسی اڈاپٹ کرنی چاہیے اور پاکستانیوں کو، کاروباری لوگوں کو کس رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. میں بتا رہا ہوں، میں چونکہ آپ نے اچھی بات کی، چونکہ میں چیمبر آف کامرس کا بھی ممبر ہوں اور وہاں بھی میں نے کافی 2013 سے گزارا. میں میڈیا میں وہاں پہ ڈیل کرتے ہیں، ریڈیو میں. لیکن لیٹلی جو میں نے آبزرو کیا ہے، جتنے بھی بزنس مین آتے ہیں چیمبر میں جاتے ہیں، ان کو مطلب ایک میرے دوست تھے، بہت بیچارے فوت ہوئے ہیں، یہ گھاٹا ان کے رہائش تھی کہیں. تو وہ کہا کرتے تھے یار ہم نے کاروبار خاک کرنا ہے، ہماری تو ڈائریکٹری انگریزی میں ہے، میں تو انگریزی پڑھا ہی نہیں ہوا، تو میں کیا کروں گا. لہٰذا وہاں پہ بڑے بڑے کنسلٹنٹ آتے ہیں، بڑے بڑے مطلب ایڈوائزر آتے ہیں، وہ انگریزی میں پٹ 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 کر کے چلے جاتے ہیں اور کسی کو سمجھ کچھ نہیں آتی، وہ آگے سارے لاتے ہیں ایسے ایسے کر کے. لہٰذا میں نے کوشش کی تھی تھوڑی وہاں پہ پینٹریٹ کرنے کی، کچھ اسلامی بینک میں نے تھوڑا شور مچا. اس کے بعد میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو میں ایسی ایسی چیزیں بتاؤں گا جس سے آپ کی امیج ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کے پاس ایک پاور ہوگی، ایک سالڈ پاور ہوگی. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. جب میں وہاں پہ FBR میں تھا تو شنید قریشی صاحب ایک تھے جن کا ہم ٹی وی وغیرہ باقی ساری چیزیں ہیں، وہ مجھے کہنے لگے یار آپ کے جو چیئرمین صاحب ہیں بہت اچھے انسان ہیں. میں نے کہا اچھا کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا ہماری شوگر ملیں تھیں تو ہمارا جو سیل ٹیکس تھا وہ ڈپینڈ کرتا تھا اس کے اوپر، 1 کلو شوگر کے اوپر ہم نے 29 روپے پر KG کے اوپر ٹیکس دیتے، سیل ٹیکس. اب آپ سوچیں 29 روپے 1 کلو پہ دیں تو کتنا ٹیکس اکٹھا ہونا چاہیے، نہیں ہوتا تھا. کہتے ہیں میرے لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جی یہ تو بڑا زیادہ ہے. تو ہم نے چلے گئے چیئرمین صاحب کے پاس، ان سے کہا جی یہ بڑا زیادہ. انہوں نے کہا جی کتنا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی یہ کوئی 24 ہونا چاہیے. انہوں نے کہا چلو 24 کرتا ہوں لیکن سارے ایمانداری سے ٹیکس. کہاں ایمانداری سے ٹیکس دینا تھا؟ گئے پھر بجٹ سارا لوگ، پھر سارا لوگ. اس کے بعد وہ جناب آئے کہنے لگے جی اب اس کو 19 پہ کرتا ہوں. انہوں نے 19 پہ کر دیا. مقصد یہ ہے کہ جو بندے اس وقت ہم تھے، بلکہ مجھے کال کیا گیا FBR ایز اے ممبر آرڈر، انہوں نے کہا جی ان کا ریونیو بڑا ڈاؤن جا رہا ہے، لہٰذا آپ اس کو پورے سیکٹر کو اسٹڈی کریں، سیمنٹ کو اور اس کو اپنے شوگر کو. وہ شہزاد صاحب ہم نے کیا جی. سیمنٹ کے کوئی 29 یونٹس تھے اور شوگر کے اس وقت 79 یونٹس تھے. اور اس میں دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی بس قدرت پہ بس رونا ہی آتا تھا کہ بھئی یہ دیکھو اللہ نے کتنا ہمیں کھانے پینے کے لیے دیا ہے. لیکن ساری دھاندلی بیچ میں غلط، جو انٹری ایگزامٹ نہیں تھی ان کو بھی ایگزامٹ میں ڈالا ہوا، ادھر سے ادھر سے، نہ آؤٹ پٹ میں کوئی ترتیب، نہ کسی چیز میں ترتیب. کچھ لوگ تھے جو صحیح طرح سے ٹیکس دے رہے تھے. تو مقصد یہ ہے، یہ فقدان ہے اعتماد کا، دونوں طرف سے اعتماد کا. وہ کہتے ہیں جی یہ چور ہیں، یہ اس طرح سے. ابھی میری بات ہوئی تھی احمد شجاع صاحب بھی ملے تھے ان کے ساتھ. تو وہ جاتے ہیں وہاں پہ بڑا آرام سے باتیں کرتے ہیں، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بہت نرم آدمی، سب کچھ ہے، یہ ہے. ان کو میں نے سمجھایا بھائی نرم اپنی جگہ ہے لیکن اس کے اہداف ہے، اس نے کمٹمنٹ دی ہوئی ہے، پورا کرنا ہے پیسہ. یعنی آپ ایک بجلی جو ہے وہ جاری ہے آپ کی، مطلب 23,000 کلو KV جو بھی جا رہی ہے، اور اس کی انکم اتنی آ رہی ہے، ملیں اتنی چل رہی ہیں،
انکم اس کی ٹکاؤں میں شو کر رہے ہیں، تو یہ تو مناسب نہیں ہوتا نا. سر اس میں اگر ہم دیکھیں جو بھی ہمارے کلائنٹس آتے ہیں جن کو ایف بی آر کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں اگر ہم نے اپنا 100% شو کر دیا تو ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ 100% شو کر کے گورنمنٹ آف پاکستان کی ریکوائرمنٹ پوری کر سکیں. اچھا. ابھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سرکاری ملازمین سرکاری حاکمین ہیں اور سرکاری حاکمین ہمیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں ناجائز ٹیکس لینے کے لیے. الٹیمیٹلی اینڈ آف دا ڈے کرپشن کا راج ہے کہ کچھ کرپشن اوپر نیچے کر کے ہمیں بھی جان چھوٹ جاتی ہے، وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، ٹیکس مل جاتا ہے. نہیں تو پھر سارا سسٹم برباد ہو جاتا ہے نا اس سے. جب کرپشن آئے گی، جھوٹ آئے گا، تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے صحیح کہا تھا نا کہ پاکستانی قوم سب سے بڑی منافق قوم ہے. جھوٹ بولتے ہیں، پیسے میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، مقدمہ بازی میں جاتے ہیں، پھر کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے اور پھر جھگڑا کرتے ہیں. سر لیکن سب سے بہترین اگر آپ دیکھیں دور سیلف اسیسمنٹ اسکیم کا تھا، جو بھی آپ نے مشورہ بھی دیا کہ سیلریڈ پرسن کو 5% پہ لے جائیں، اس کو 10% پہ لے جائیں اور فکس کر دیں، ختم کر دیں تاکہ یہ رولا ہی ختم ہو اور اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھ دیں. وہ میں نے میرے ایک ہمسائے تھے، وہ کافی بڑے بزنس مین ہیں، پیپر مارکیٹ میں ہیں. ان سے میں نے کہا تھا انٹرویو آپ کا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ سے گپ شپ کریں گے. تو وہ ہاتھ جوڑ گیا. انہوں نے کہا جی میں اپنی فائل نہیں کھلانا چاہتا، میں نہیں چاہتا میں آپ کے پاس آ کے اپنی ساری دکھڑا بیان کروں، میرے پیچھے ساری ایف بی آر لگ جائے گی. مقصد یہ ہے، وہ کہتا ہے جی اتنے ڈپارٹمنٹ، جیسے آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا 70 کا تھا، میرا خیال تھا 46 یا 50 کے قریب تھے، اب زیادہ ہو گئے ہوں گے. تو ان ڈپارٹمنٹس کو، ان گورنمنٹ اداروں کو ڈیل کرنا، ان کے ساتھ انکم کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں چیزیں دیکھنا ان کے بس کا روگ نہیں. وہ کہتا ہے جی میں وہاں ٹرکی کی ذکر کر رہے تھے کہ میں ٹرکی گیا وہاں پہ، تو اس کو میں نے ایک کوئی چیز کمپیوٹر لینا تھا، اس کی بیٹی نے کوئی مطلب لیپ ٹاپ وغیرہ لینا تھا. تو اس نے کہا جی کتنی قیمت ہے؟ اس نے کہا جی اس کی 5,500 لیرہ جو بھی ہے. تو اس نے کہا بھی میں بائی کارڈ دوں گا. اس نے کہا دے دیں. تو اس نے اس سے 5,500 لیا اور جو کارڈ میں وہاں پہ کیا نا، اس کو سواپ کیا. مجھے اس نے دکاندار نے کہا جی 5,000 لیرہ اس کی پرائس ہے، تو 5,000 دے دو. کیش نہیں تھا اس کے پاس. اس نے کہا میں تو بھائی چیک دوں گا، بھائی کارڈ دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ پیسے دیں مجھے، مطلب کارڈ دے دیں. کارڈ دیں کدھر ہے؟ کارڈ پہ اس نے سواپ کیا تو 2,500 تھا. اس نے کہا جی گورنمنٹ کی طرف سے اس کی قیمت 2,500 مقرر ہے، آئی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی ڈاکومنٹیشن. بس سواپ کیا، اس پہ ٹیکس دے دیں گے ہم. باقی جو ہمارے نیگوسیشن جو ہم کرنے اس سے بات کر لیتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ بھائی دیکھیں، یا تو پھر جیسے آپ نے سیلف اسیسمنٹ کا کہا، یہ سیلف اسیسمنٹ بھی اختراع تھی ضیاء الحق کے دور میں. انہوں نے کوئی پتہ نہیں کیا چیزیں کرنی تھیں، کئی نامعقول چیزیں بھی کر گئے وہ. لیکن مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سمپلسٹی لے کے آئیں گے دونوں طرف، اگر زکوٰۃ کا سسٹم لائیں گے، ہر چیز لے کے آئیں گے، دیر ہیز ٹو بی آنیسٹی بوتھ ویز. ہمیں رشوت خوروں کو ختم کرنا ہوگا، رشوت نہیں مانگیں، اور جو کنسیل کرتے ہیں ان کو جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا. بالکل سر، ایتھیکل گراؤنڈ تو ہم ازیوم کرتے ہیں انشاءاللہ وی ول اچیو دیٹ. ابھی جو ہمیں پالیسی ڈیولپمنٹ میں جانا ہے، جو آپ نے جس طرح بتایا ترکی کا، کہ ڈاکومنٹیشن جیسے ہی آئی تو جو 5,000 لیرے والی چیز تھی وہ 2,500 لیرے میں مل گئی. اس کا مطلب اگر پاکستان میں پاکستانیوں کے لیے ڈاکومنٹیشن آسان کر دی جائے تو مہنگائی کا طوفان خود بخود کم ہو جائے گا. ڈاکومنٹیشن کیسے آسان کر دی جائے گی؟ ابھی آپ کو میرا خیال ہے کوئی کالج میں مجھے 1,000 جو کال آئی، اس میں 90% بندے یہی کہہ رہے ہیں کیا ویب سائٹ میں کہاں سے جاؤں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیسے کھولوں. پھر میں کہتا ہوں جی اپنے بھائی بھتیجے کو جو بلاؤ، کسی پوتے کو بلاؤ، وہ آپ کو کھول دے گا. ابھی ہم ان نہیں ہیں، اتنی ہماری ایجوکیشن نہیں ہے لوگوں کی. لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری تھوڑی سی ایک پرائیویسی ہو جو ہماری وہ برقرار رہے. لیکن دوسری طرف آپ سن لیں کہ جو انکم ٹیکس کے بندوں کا جو رونا ہے وہ کیا رونا ہے. ان کا رونا میں بعد میں بتاؤں گا، ایف بی آر والوں، اپنا چیمبر والوں کا. وہ کہتا ہے جی میں چلا جاتا ہوں وہاں پہ، تو وہ ان کے جو ہیں اپنے ڈائریکٹروں کے درمیان جو حساب کتاب ہے وہ ان کا علیحدہ سیٹ ہے. بینکوں کو دکھانا ہے ایک علیحدہ سیٹ آف اکاؤنٹ ہے، ٹیکس کو دینا علیحدہ سیٹ آف اکاؤنٹ. 3 سیٹ آف اکاؤنٹس ہیں اور تینوں میرے پاس آ جاتے ہیں. تو میں کس کی بات سنوں، کس کی بات مانوں؟ اور وہ بھی کہتا ہے میں بد کلامی نہیں کرتا، لیکن کہتا ہوں یار یہ کس منہ سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بڑی سختی کرتے ہیں. یعنی آپ کے گودام میں پڑا ہوا 20 کروڑ کا مال پڑا، آپ 2 کروڑ شو کر رہے ہیں، کیوں بھائی؟ صحیح. وہ تو فزیکل پڑا ہوا وہاں پہ. تو یہ چیزیں جب تک آپ کی ایمانداری نہیں آئے گی اس کے اندر، اور اس پہ میں نے پھر بار بار یہ تیسرا میں ذکر کر رہا ہوں اس آپ کے شو کے اوپر،
اسپیشلی کے شو کے خواتین حضرات، ایک پیرو ایک جگہ تھی جی، پیرو میں نے کہا تھا نا پہلے، تو وہاں پہ ایک بہت بڑے کمپیوٹر ایکسپرٹ آ گئے. تو انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہر انکم جو بندہ اسیسمنٹ ہوتی ہے جس کی، اس کو وہ ٹیکس نوٹ بھیج دیتے تھے کہ جی آپ کا 30,000 روپے ٹیکس ہے، پے کریں، اگر نہیں پے کرنا تو ہمیں پروف کریں یہ غلط ہے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ہر بندے کے آئی ڈی کارڈ کو لے کے اس کے اکاؤنٹ کے اندر 360 جگہوں سے اس کی انفارمیشن آتی تھی. 360 جگہوں سے گاڑی خریدی ہے، پلاٹ خریدا ہے، گاڑی بیچی ہے، پلاٹ بیچا ہے، ممبرشپ کسی کلبس کی ہے، بچوں کی فیس دی ہے، بائی ایئر ٹریول کیا ہے اس نے، اور ہر طرح کی انفارمیشن وہاں موجود ہوتی تھی. اب یہ ساری جب انفارمیشن آئے گی پلاٹ خریدنے کی، پلاٹ بیچنے کی، تو وہ بیچارہ کہاں بچ کے جائے گا؟ وہ چپ کر کے یا تو 30,000 دے دے گا یا اس کو کنٹیسٹ کرے گا، تو ساری انفارمیشن آنی پڑے گی. اور آپ کو یہ جان کے شاید مطلب تکلیف ہی ہوگی کہ میں بینگ اے پارٹ آف FBR، ہم لوگ حکومت سے یا باقی اداروں سے یہی لڑتے رہے کہ کم از کم FBR کو انٹرفیس کر دیں، لیسکو کے ساتھ کر دیں، اور یہ جتنی بھی کمپنی ہے، ٹیلی فون کی کمپنی ہے، لیسکو ہے، بجلی کے، اس کے ساتھ کر دیں گے تو ہم کچھ نہ کچھ نکال لیں گے. وہ بھی نہیں کرنے دیا. بینکوں کے ساتھ انٹرنیٹ نہیں ہے، بینک کہتے ہیں یہ ہمارا کانفیڈینشیل اکاؤنٹ ہے، ہم نہیں دے سکتے کسی کو. تو یہ اس قسم کی جو ہکپس ہیں، جب یہ ختم ہو جائیں گی، چیزیں ساری اوپن ہو جائیں گی، تو ہر بندہ ہر بندے کو دیکھ سکے گا کیا اس میں ہے. اب یہ بھی تو بات درست نہیں ہے نا کہ ایک مطلب ہے کمپنی، بہت امپورٹنٹ کمپنی، ویری سارٹ آف ہائیلی سفسٹیکیٹڈ کمپنی، ٹیکنیکل کمپنی، کامیاب کمپنی جن کی 90% سیل تھی، انہوں نے اپنی انکم ٹیکس تو دیا، ریٹرن بھی دی، کمپنی کی ریٹرن بھی دی، لیکن ساتھ 22 کروڑ کو انہوں نے FDR رکھے ہوئے تھے وداؤٹ اینی ریکارڈ. تو وہ کہاں جائیں گے؟ یہ بھی ایک کنسیلمنٹ ہے کہ اس میں انہوں نے ٹیکس دیا نہیں دیا، کوئی ٹرک نکالے نہیں نکالے، کیا 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 نہیں کیا. تو جب تک ایمانداری اپنا شہزاد صاحب نہیں آئے گی پوری اکانومی کے اندر، ہم لوگ ایتھکس گراؤنڈ تو آپ کہتے ہیں نا، تو ایتھیکل گراؤنڈ اس طرح ٹھیک ہوں گی، یا تو پھر ڈنڈے سے ٹھیک کریں آپ. سر آپ نے ٹاپ لائن کا بتا دیا بالکل کلیئر کٹ کہ ٹاپ لائن ہی، جب آپ کو بینکوں کی ایکسیس نہیں ملی، آپ کو لیسکو میں یا واپڈا کی کمپنیوں میں ایکسیس نہیں ملی، تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ بھی نہیں چاہتی. اس کا مطلب گورنمنٹ کے لوگ ہی وہی ہیں جو بزنس کمیونٹی کے ممبر ہیں. میری بات سنیں، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک تو جتنے بھی لوگ ہیں، پولیٹیشین ہیں، بیوروکریٹ ہیں گورنمنٹ میں، سارے سب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کی نوکریاں، ان کی جتنے پکس لگے ہوئے ہیں وہ کسی اور نے لگائے ہوئے ہیں. کنٹرول، وہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے، اور اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ آتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ اب تو کوئی اتنی سیکریسی رہی نہیں ہے. جتوئی صاحب، مصطفیٰ جتوئی صاحب ہمارے کوئی میرا حال ہے کوئی 12 دفعہ انٹرم چیف پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. نام سنا ہو آپ نے؟ منسٹر، جی جی، مصطفیٰ جتوئی صاحب، جی 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 جی. ان کی زمینوں سے گاڑی گزرتی ہے، اس میں 23 اسٹیشن ہیں، 23. اور ایک طرف آپ کی اربوں روپے کی اس کی زمینیں، اربوں روپے کے سارے ہاری، اور کئیوں کے پاس مطلب کھانے کے لیے 2 روٹی ٹکڑے نہیں ہوتے ان کے. اسکول وہ نہیں جا سکتے، کوئی زمین کے اوپر کوئی مکان نہیں بنا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. تو جب آپ نے اس طرح حکومت کرنی ہے تو وہ تو پھر آپ نے غلاموں کو خریدا ہوا ہے نا، جیسے بھٹا کے لوگ ہیں. سو بیسیکلی زیادہ قصور تو پھر ٹاپ لائن پہ ہی ہوگا نا. بالکل بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. ٹاپ لائن پہ کیا ہو تو پھر عوام کو بھی چاہیے نا. تو ٹاپ لائن جب کرپٹ ہوگی تو نیچے تو ہم نے اپنا روٹی روزی کے لیے ڈبل روٹی تو چوری کرنی ہے. بالکل ڈبل روٹی چوری کرنی ہے. میں دوسرا بھی بتاتا ہوں آپ کو. یہ میں جو چیمبر کی بات کر رہا تھا کہ ہمارے چیمبر اتنے مطلب ہے کہ شرمندہ ہیں، یا اتنے مطلب دل میں ان کے چور ہے کہ وہ کھڑے نہیں ہو سکتے. سر جی، چیمبر کے دوست شرمندہ ہیں. بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین، بریک کا وقت ہوتا ہے، ملتے ہیں تھوڑی دیر. ویلکم بیک ناظرین. شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ عبدالرزاق صاحب موجود ہیں. ہم ان سے بات کر رہے ہیں. سر بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ شرمندہ سے ہیں چیمبر آف کامرس کے لوگ، لیکن حقیقت یہ ہے سر، ہمارے ملک میں جو چیمبر آف کامرس کا کاروباری آدمی ہے، اس نے کوئی چیز بیچنی ہے، جب وہ بیچنے کے لیے مارکیٹ میں جائے گا تو اس نے اس کو بنانے پہ خرچ کرنا ہے، پھر سیل ٹیکس ایڈ کرنا ہے، اپنا پروفٹ ایڈ کرنا ہے، لاجسٹک کاسٹ ایڈ کرنی ہے، ریٹیل پروفٹ ایڈ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام چیزوں کو پائل اپ کر کے جب کنزیومر تک پہنچنی ہے پرائس، تو اس کی ایک پرائس بننی ہے. اب ان فیکٹ دیکھا جائے کنزیومر ٹیکس فائنینس کر رہا ہے مینوفیکچرر کا. صحیح. کنزیومر ٹیکس پے کر رہا ہے تمام لوگوں کا جو چین میں ہے.
कंज्यूमर तमाम लोगों के जो कॉस्ट है उसको भी पे कर रहा है और उसको प्रॉफिट भी दे रहा है। सही। अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे अगर कोई कंज्यूमर है तो वो टैक्स पे कर रहा है, कारोबारी आदमी अपनी जेब से टैक्स पे नहीं करता। ज़ाहिर है वो तो कलेक्ट करके, वो कलेक्टर है ना, कलेक्ट कर रहा है ना, इसका मतलब है कि वो कलेक्टिंग एजेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। कारोबारी आदमी कलेक्टिंग एजेंट है और वो कलेक्शन करके भी फ्रॉड करता है, पूरा रिपोर्ट नहीं करता, वो भी खा जाता है। अब फ्रॉड का लफ्ज़ जरा चले सर मिसअप्रोप्रिएट करता है, अल्फाज को रीवर्ड कर देते हैं कि कलेक्टिंग एजेंट कंज्यूमर से तमाम किस्म के टैक्सेस और अपनी कॉस्ट और अपना प्रॉफिट कलेक्ट करता है। ये है फ्लो ऑफ कैश। सर मेरी गुजारिश ये है कि अगर हम, ये बात फिर भी एथिक्स पे आएगी, अगर आप मटेरियलिस्ट चीज़ों पे जाएंगे तो ये तो ना ख़त्म होना। चलिए ये तो एक अलग टॉपिक है ना, इसको तो छोड़ देते हैं ना, लेकिन मैं जो बिजनेस बात पे आ रहा हूँ उसकी बात आप सही कर रहे हैं, लेकिन वो जो 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 चैम्बर वाले बंदे हैं ना, वो तो अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देंगे ना, वो कि वो लॉस करेंगे बैठे हुए। हाँ जी सर, बात ये है, वो देखे ना आप, आई एम सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड अपॉलॉजीज, आपने कितने वहाँ अपने घर पे पीटीवी लगाए हैं? पीटीवी देखते हैं आप देखें, आपने अभी तक 35 रुपये चल रहे हैं, पता नहीं अब ज़्यादा हो गए होंगे। जी सर वो बिल्कुल बिजली के बिल में। जी सर ऐसे ही जितने डिपार्टमेंट हैं जो नकारा डिपार्टमेंट हैं, जिनका आपको अम्मा बाबा नहीं, जिनकी सैलरियाँ आपको देनी पड़ती हैं, वो इधर उधर से लेके दे देते हैं। अब इसमें मैं आपको बताऊँ, एक दफ़ा मैं गया था ये कराची में, शमीम साहब उस वक्त थे, ही वॉज मेंबर अलाइड बैंक, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। मुझे कहना ये जनाब ये देखें लेटर आया हमें। मैंने कहा जी क्या लेटर है जी? कि पाक ईरान टेक्सटाइल मिल बंद है पिछले 7 साल से, आज हमें लेटर है उनकी 1 साल की तनख्वाहें, या 1 साल की 1 महीने की, इस महीने की तनख्वाहें उनको दी सारे वर्कर, वो 3,000 या 4,000 वर्कर था। कहते हम कहाँ से दें? मैंने कहा जहाँ से मर्जी, जहाँ सूद कमाया तो दे वहाँ से, और कहाँ दें? ये समझते हैं, हर बंदा समझता है कि वो दूसरा बंदा बहुत ज़्यादा कमाई कर रहा है इसलिए उसके जेब से निकाल के दे दो। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं बता रहा हूँ आपको सच्चाई, यू हैव टू स्टैंड ऑन द, इंशाल्लाह हलाल कमाने की कोशिश करनी है, हलाल कमाना है। सर मैं अपना सवाल रिवर्ट करता हूँ जी। आप एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बात यह है कि जो समझाने वाली बात है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और अवाम को, वो ये है कि इस वक्त जो सिस्टम है उसमें फ्लो ऑफ कैश, जो कैश निकल रहा है वो एक कंज्यूमर की, गरीब की, एक आम पाकिस्तानी की जेब से निकल के सेठ की जेब में जाता है और सेठ की जेब में से निकल के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जेब में जाता है। ये है आज का सिस्टम। जबकि होना ये चाहिए कि जो अमीर आदमी है वो फाइनेंस करे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कंज्यूमर को सब्सिडीज मिले, गरीब आदमी पाकिस्तानी को सब्सिडीज मिले, या उनको इनकम अपॉर्चुनिटीज मिले कि वो इनकम कमाएं और पे करें। आज का सैलरीड पर्सन, क्वेश्चन ये है कि आज का सैलरी पर्सन ये है कि जब वो टैक्स लेने जाता है, जब वो सैलरी लेने जाता है तो उसकी सैलरी डिडक्शन एट सोर्स होगी। उसकी तनख्वाह थी 3 लाख रुपए, 1 लाख रुपए टैक्स कट गया, मैं मिसाल दे रहा हूं, 2 लाख रुपए वो घर लेके आया, टैक्स तो दे दिया। अब इस 2 लाख से जो उसने बिजली का बिल देना है उस पर भी टैक्सेस है 30%, जो उसने चाय की पत्ती लेनी है, जो बाकी चीजें घी लेना उस पर भी टैक्सेस है, यानी कि 2 लाख में फिर वो 50,000 का टैक्स देता है। सरकार मेरी अर्ज सुने, आप बहुत शॉर्ट बातें कर रहे हैं। सीधी बात यह है कि ये हमारे ऊपर नाजिल जब से ब्रिटिश हुकूमत आई थी, 1922 का इनकम टैक्स एक्ट आया, जो भी आया, ये उस वक्त से मुसीबतें चल रही हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चल रही है, उसको मारो, उसको पकड़ो, उसको लेके चलो, ये करो वो करो। सैलरीड पर्सन को तो मैं आपको पता कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है सैलरी पर्सन का टुवर्ड्स द बजट? चंद परसेंट है। हैव यू एनी आइडिया? नहीं। सारे 70% का ख़वातीन और हज़रात सिर्फ 6% टोटल बजट का 6% सैलरी लोगों से आता है। तो वो 6% आपने क्या करना है? उनको मेरे ख्याल में 100% माफ़ कर दे बेहतर होगा, ताकि वो अपना कुछ तो कर सके। वो 6% जो है, ये जैसे ये कह रहे हैं अमीरों पे डालें, किसी और पे डाल दें। सर 6% के पास स्पेंडिंग पावर बढ़ा देना। अगर टैक्स बिल्कुल सैलरी क्लास को 0 कर दें तो स्पेंडिंग पावर बढ़ जाएगी, वो खर्च करेंगे, जब खर्च करेंगे तो कमोडिटी पे टैक्स पे होगा। बिल्कुल सही। वो कमोडिटी पे के अलावा पैसा भी मार्केट में आएगा ना, काफी मार्केट में पैसा आएगा, सर्कुलेशन बढ़ेगी और गवर्नमेंट का ऑटोमेटिक टैक्स बढ़ जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि ये देखें, मैं फिर बार बार ये कह रहा हूँ कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, एक दूसरे के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। वो अहमद शुजा साहब, चाहे मेरा ख्याल है अल्लाह माफ़ करे, कोई परवाना भी लेके आ जाएंगे ना जन्नत से कि ये बड़े अच्छे आदमी हैं, फिर भी वो कहेंगे ये बड़ा खबीस आदमी है, ये बड़ा ज़लील आदमी है।
سمجھ آئی کہ نہیں. اللہ آسانیاں کرے. پھر جو مطلب ہے وہ کہیں گے یہ رشوت خور ہے, وہ ادھر بیٹھ کے کہے گا کہ یہ سارے چور ہیں, یہ ٹیکس نہیں دیتے, میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, میرا بجٹ ہی پورا ہو رہا, یہ فلانا ٹیکس نہیں دیتا, فلانا ٹیکس نہیں دیتا. تو جب اس طرح کی حالت آ جائے گی, اگر وہ مثال کے طور پہ اب دیکھیں نا FBR میں دیر یوز ٹو بی سیمینارز. یس. وہ کیا سیمینار تھے, پوچھیں ذرا مجھے کیا کیا سیمینار تھے. کیا سیمینار ہوتے تھے؟ وہ تھے جی جناب نیڈ کرپشن اینڈ گریڈ کرپشن. ہے یہ کیا ٹرم؟ مطلب ہے کہ جو بندہ اپنی ضروریات کے مطابق کرپشن کرتا ہے وہ جائز ہے. مثال کو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ بھی بندے کو خرچہ پورا نہیں ہوتا, بہنیں گھر میں ہیں, جوان ہے, باپ بیمار ہے, یہ فلانا ٹماکہ ہے, اس کی تنخواہ مثال 1.5 لاکھ ہے, تو اگر وہ 3-4 لاکھ بنا لیتا ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن گریڈ جو ہے نا وہ ناجائز ہے, اس لیے کہ وہ بالکل بندہ اربوں روپے کما رہا ہے, ادھر سے چوری کر رہا ہے, ادھر چوری نہیں کر رہا بلکہ وہ تو ڈاکے مار رہا ہے. سمجھے کہ نہیں سر؟ میں جو سمجھتا ہوں سر, اس سچویشن میں گریڈ اور نیڈ کی تو بات ہی نہیں ہے. جس کو یہ لت پڑ گئی ہے وہ تو ہے ہی ہے. نہیں وہ پہلے نیڈ ہوتی ہے, گریڈ میں بدل جاتی ہے. ہاں جی, نیڈ گریڈ میں بدل جاتی ہے. اور بڑی ٹیکنیکس بڑی زبردست ہیں. مطلب میں آپ کو بتاؤں, مطلب میں بڑا کلوز رہا ہوں, میرے کولیگ بھی رہے ہیں, سبارڈینیٹ بھی رہے ہیں, میرے ایک ٹیکس آفیسر بھی رہے ہیں. ایک ٹیکس آفیسر تھے, وہ کہتے ہیں یار تو کدی ککڑی دیکھی؟ میں کیا ککڑی دیکھی, مرغی. کہتا ہے میں اینج کرنا کہ جس سے میرے کو کوئی کام نہیں ہوتا نا, تو میں فائدہ 5-10 کرنا, تو پھر میں ککڑی جانی نا روڑی دے اتنے انج کر کے کھر مار دی, شی ٹیکس اپ سم ورمز, اس میں سے کیڑے شیڑے نکال کے کھاتی ہے. کہتا ہے میرا بھی یہی کام ہے, میں بس فائدہ 5-7 ڈیلی پھاڑنا, وہ جو کوئی نہ کوئی فائدہ ادھر آ جاتی, 9 ادھر چاہیے, پھر 20 آنی نے 5 ادھر چاہیے. مطلب ہے کہ اس نے ایک پہلا پاپا بنائے ہوئے اپنے ٹارگیٹ اچیو کرنے, یعنی کہ ککڑی کی طرح کام کرتا ہے, فائلوں میں سے کیڑے ڈھونڈتا ہے تاکہ کیڑے ڈھونڈ کے وہ اپنی ریکوائرمنٹ پوری کر سکے, گریڈ اور نیڈ کی. گریڈ نیڈ نہیں, اور بس سارا ہی ہو, کسی کو معافی نہیں. میں اس کا دوستی بھی تھی میری, اور میرا کیس بھی اس کے پاس تھا, میں نے نہیں لگوایا اس کے پاس. میں جس نے لگوایا نا کہ اس نے کہا 7 کو بھی نہ منگوا دے, 5 بڑے دوست ہیں ان سے منگوا دے. ایک چیز یہ تھی. دوسرے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے جی میں بڑا ٹیکنالوجی چلتا ہوں, میں سب کا خیال رکھتا ہوں, میں گورنمنٹ کا بجٹ بالکل پورا کرتا ہوں, اور میرا بھی ایک بجٹ ہوتا ہے. اچھا اگر گورنمنٹ کا بجٹ 5 کروڑ کا, اس کا اپنا کروڑ کا ہوگا مثال کے طور پر, تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس مطلب 500 فائلوں کا ایک کھدا آ گیا, تو اس میں سے میں جناب 50 نکالتا ہوں, جی یہ گورنمنٹ کی ہوگی نا, جناب 10 میری ہو گئی, باقی ساری 80% پبلک فری بالکل, اور 10% یہ اسٹاف کے لیے. 10% جو فائلیں ہیں وہ اسٹاف اپنے پیسے جو مرضی لے, جو مرضی کرے, میرا بجٹ بھی پورا ہے, اسٹاف بھی خوش ہے, پبلک بھی کہہ رہی ہے کیا بات ہے جی, اینا زبردست افسر تڑ سائن کری جا رہے ہیں, ختم کرنا چلا ہے. لیکن اب ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ رزق حرام کے کیا کیا نقصانات ہیں. خواتین حضرات, رزق حرام کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ اللہ صاحب کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 1 درہم یا 1 ریال رشوت کھاتا ہے یا حرام کھاتا ہے, اللہ سے اس کا ناطہ ختم ہو جاتا ہے, اس کی دعائیں ختم ہو جاتی ہیں, اس کی خیرات کی کوئی قیمت نہیں, حج کی کوئی قیمت نہیں, روزے کی کوئی قیمت نہیں, کسی قسم کی کوئی اس کے ساتھ اللہ کا رابطہ نہیں. تو اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو یہ گورنمنٹ کے بھی کر لیں, اور یہ جو کاروبار کر رہے ہیں وہ بھی کر لیں. توبہ کا راستہ کھلا ہے, توبہ کا راستہ کھلا ہے, اور توبہ جلدی جتنی کر لیں اتنی بہتر ہے جی. توبہ کر لیں گے تو میں کہتا ہوں یہ شاید کسی ولی اللہ کا نتیجہ تھا کہ ہم بچ گئے, ادروائز تو ہمارا تو کوئی حال نہیں تھا پاکستان کے بچنے کا. سیدھی بات ہے سر. اب یہ پورے سیناریو میں بہت سی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہیں یا اللہ حلال کما کے آئیں. اچھا, لیکن حلال اپرچونیٹیز بہت کم ہیں, بہت کم ہے. یقین جانے جو حلال کمانا چاہتے ہیں, مثلا میں اپنی مثال دیتا ہوں, میرے والد صاحب کا نمکو وغیرہ کا کاروبار تھا کہ اگر ہم ایک کوالٹی پروڈکٹ مارکیٹ میں دیتے ہیں تو اس کی کاسٹ ڈفرینٹ ہے, لیکن جو دوسری طرف آ رہا ہے اس نے گیس چوری کرنی ہے, اس نے بجلی چوری کرنی ہے, اور اس کی کاسٹ کم ہے, تو وہ ہماری کوالٹی کو میٹ کرنے کے لیے جب گیس چوری کر کے آئے گا تو ہم پرائس کو میٹ نہیں کر سکتے. جو حلال کمانے والا غائب ہو گیا مارکیٹ سے. میں سر آپ سے بالکل یہ عرض کروں گا کہ ساری کہنے کی باتیں ہیں, آپ اس کے کئی ہیلے بہانے جوازات پیش کر سکتے ہیں, لیکن دیر از نو الٹرنیٹیو ٹو اسلامک شریعہ. سچ بولنا ہے سچ بولنا ہے, جھوٹ بولنا ہے جھوٹ ہی ہوگا. وہ یعنی کاروبار بند کر دیا وہ ٹھیک ہے, کوئی اور الٹرنیٹ دیکھیں حلال کاروبار کے لیے. نہیں یار, اس میں اللہ تعالیٰ بڑی آپشن دی ہوئی ہیں. مثال کے طور میرے والد صاحب, مطلب میں مطلب پبلک میں کہہ رہا ہوں, 1951 میں ہی واز
سول انجینئر اس وقت لاہور امپرومنٹ ٹرسٹ ہوتا تھا. 47 میں پاکستان بنا ہے, 51 میں انہوں نے کہا جی میں یہاں پہ اتنی کرپشن ہو گئی ہے کہ میں اس ملک میں نہیں رہ سکتا, وہ ہجرت کر دیتے. یعنی کہ 1947 سے 1951 کے درمیان 4 سالوں میں رشوت بلکہ اصل میں وہ پرابلم یہ تھی کہ سارے کلیمس بڑے غلط جھوٹے. 51 میں وہ گئے کویت کے بعد وہ دوحہ قطر گئے, وہیں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اینڈ ہی روٹ, میں آئی سو ہز لیٹر, اس سے بہتر ہے کہ میں یہاں پہ حرام کھاؤں, میں سیدھا اپنی ہجرت کا ایک دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جواز کرے. وہ اسی طرح جو بندہ یہاں نہیں کمائی کر سکتا جائے کہ اور جا کے دیکھے, اللہ کی زمین بہت وسیع ہے بھائی. کنکلوڈ کر دیں 1 منٹ میں. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں جو کرنا ہے ایمانداری سے کرنا ہے اور اللہ کے احکامات نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق کرنا چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑھیں گے, ان کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے. ہر بندہ جو اپنی مطلب مار پہ ہے, اور اس لیے یہ پاکستان کو خراب کرنے والی بات ہی ہے. یہ اسلام تھوڑا شریعہ چیزیں لے کے آئیں, سچی چیزیں لے کے آئیں, سچل چیزیں لے کے آئیں, حلال انکم لے کے آئیں. توبہ کی آپ نے بات کی, توبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرف سے لہر بہر کر دے گا اور دلوں کے حال بھی بدل دے گا. سیدھی بات. بہت شکریہ عبدالرضا صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, ہم پاکستانیوں نے اگر ترقی یافتہ پاکستان دیکھنا ہے تو ہمیں اپنے اللہ سے دوستی کرنی ہے, حلال چیزوں میں جانا ہے, توبہ کرنی ہے, حلال کمانے کی کوشش کرنی ہے, اور اس میں انشاءاللہ اللہ کامیاب کرے گا. اجازت دیجیے, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ.